میں ذرا لمبی دیر تک بات نہیں کروں گا، لیکن جب تک بات کروں گا تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ سے کہ آئی ول نیڈ یور اٹینشن. یہ جو بالکل آپ کے ہال میں آپ نے کئی تقریبات میں ادھر شرکت کی ہوگی، اور آپ کے اس ہال میں یہ جو لکھا ہے نا والقلم والقلم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، میں نہیں فرماتا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. والقلم، والقلم کا معنی ہے قلم کی قسم. اللہ رب العزت قلم کی قسم اٹھاتے ہیں. ناؤ یو کین امیجن والقلم، ٹھیک ہے، آپ اپنے گھر کے دیوار پہ بھی یہ لکھ کے، اپنے کمرے کی دیوار پہ بھی یہ لکھ کے، اپنے کلاس روم میں بھی یہ لکھ کے، اپنے کتاب پہ بھی یہ لکھ کے، اپنے دل پہ بھی لکھ کے، اپنے آنکھ پہ بھی لکھ کے، اپنے ہاتھ پہ بھی لکھ کے. والقلم مطلب اتنا بڑا رب اللہ کو کبھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اتنا بڑا ذات ہے، وہ اتنا اللہ بہت بڑا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور قرآن مجید جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے. تو ایک رب کو اپنے پیغمبر کو کوئی بات بتانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ناؤ یو کین امیجن کہ اتنا بڑا رب، اتنا بڑا پیغمبر، اتنا بڑا کتاب، اور وہ فرماتے ہیں والقلم، قلم کی قسم. ناؤ یو کین تھنک آن اٹ. یو کین میٹ اینی اسکالر، you can meet any mufti, any mujtahid, any mufassir, any muhaqqiq, and just ask him that what does this mean. والقلم، قلم کی قسم. Now you can imagine کہ قلم کتنا بڑا ہے، قلم کتنا بڑا ہے. اور اللہ رب العزت نے قلم انسان کو گفٹ کیا. اللہ رب العزت نے قلم انسان کو گفٹ کیا، اور یہ کوئی کسی آرڈینری نعوذ باللہ ذات سے، کسی آرڈینری ذات کو کوئی گفٹ نہیں ہے. یہ اس پورے کائنات کے خالق کی طرف سے اپنے بہترین، سب سے بہترین مخلوق کو گفٹ کیا گیا ہے. ناؤ یو کین امیجن کہ اللہ رب العزت سارے کائنات، سارے عالموں کا رب العالمین. ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کے رب ہے. عالمین کے رب نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے. اور اتنے عالمین کے رب نے اپنے سب سے خوبصورت مخلوق کو جس چیز سے نوازا وہ قلم ہے. اور صرف نوازا نہیں، اس قلم کا قسم اٹھاتے ہیں والقلم. ناؤ یو کین امیجن کہ آپ کے پاس اپنے رب کی طرف سے کتنا بڑا تحفہ ہے. سو یو آر among the ones who are holding one of the best gifts of this universe, rather of all the universes, of all the worlds, and that too from Allah Almighty. تو یہ کوئی آرڈینری چیز نہیں ہے. لہذا آپ کے عمر کے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کروڑوں میں جن کے پاس اللہ رب العزت کا یہ گفٹ فار سم ریزنز نہیں ہوگا. وہ اہل قلم نہیں ہوں گے. انہوں نے قلم دیکھا ضرور ہوگا، لیکن ان کو قلم پکڑنے کا موقع نہیں ملا ہوگا، شاید والدین کی غربت کی وجہ سے، یا ان کے ملک میں جنگ و جدل کی وجہ سے، یا حالات کی وجہ سے. لہٰذا آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ول نیڈ یور اٹینشن. آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کو اپنے رب کا یہ اتنا بڑا تحفہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ملا. آپ کو اسکول بھیجا گیا، آپ کو کتاب دیا گیا، آپ کو قلم تھمایا گیا. ورنہ آپ کے والدین آپ کے لیے آپ کو کیا پتا تھا؟ آپ کے لیے کوئی بکری خریدتے، کوئی بھینس خریدتے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بری چیزیں ہیں، وہ اپنی جگہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن آپ کو اپنے ایج کے حساب سے اسکول بھیجا گیا، آپ کو کالج بھیجا گیا، آپ یونیورسٹی جائیں گے. ناؤ یو ہیو پین ان یور ہینڈ. اب اس پن کا تقاضا کیا ہے؟ اس پن کے کچھ تقاضے ہیں، ہر چیز کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں.
اس پن کا ایک تقاضا یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو بی ویری سیریس. آپ نے بڑا سیریس ہونا ہے. سیریس از اے پرسن who knows his life, who knows his past, who remember his past, who is aware of his present, and who can plan for the future. This is a serious person who knows about his time, the importance of his time, the use of his time, and the way how to use your time. یہ چیز بڑا لازمی ہے. اب ایجوکیشن is a whole, not possible without this qalam, not possible. You can't make any access to your mind without your pen. قلم کے بغیر آپ کے ذہن کا کوئی راستہ نہیں ہے. Pen is the only tool to develop your brain. Pen is the only tool to discover your brain. And of course, pen is the only tool to clean your brain, to wash your brain. آپ اپنے باڈی پہ نظر ڈالیں, ٹاپ ٹو باٹم, آپ کو اس پورے باڈی میں ایک بھی حصہ ایسا نہیں ملے گا جو ان ایکسیسیبل ہے. ٹھیک ہے, یو کین کلین یور ایئر, ڈاکٹر بھی آپ کا کان دیکھ سکتا ہے. یو کین کلین یور آئی, اور ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یو کین کلین یور نوز, ڈاکٹر بھی دیکھ سکتا ہے. یو کین کلین یور ماؤتھ, یور اسٹمک, the whole body. The only part is your brain, which is absolutely inaccessible to you. You can't wash your brain. آپ اس کو کسی صابن سے نہیں دھو سکتے, آپ اس کو کسی سرف سے نہیں صاف کر سکتے. جس طرح آپ اپنے ناخنوں کو صاف کر سکتے ہیں, بالوں کو صاف کر سکتے ہیں, آنکھوں میں پانی ڈال کے صاف کر سکتے ہیں, کانوں کو صاف کر سکتے ہیں, you don't have any access to your brain. ٹھیک ہے, برین کا کوئی راستہ نہیں ہے. خدا نخواستہ ڈاکٹر نے جس دن آپ کا برین کھولا تو 50-50 چانس ہے, you will survive or you have to die. ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس 50% چانس ہے زندہ رہنے یا فوت ہونے کا. The reason is کہ brain is the most sensitive part of your body. It is already locked. یہ locked ہے physically. The only thing to unlock it for its development, for its improvement is this قلم. جس طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقلم. ٹھیک ہے, تو یہ قلم جو ہے یہ کوئی آپ نے 10-15 آپ اس کو پیسوں کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ تو 12 روپے کا ہے, یہ تو 10 روپے کا ہے, یہ تو 5 روپے کا ہے. وہ بھئی یہ آپ کو فرش سے عرش پر لے جاتا ہے, یہ آپ کو فرش سے عرش پہ لے جاتا ہے. دس از دی امپورٹینس آف دا پن. یہ پن آپ کو کدھر سے کدھر پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے, تو what I want to say is قلم آپ کو دیتا ہے نالج, قلم آپ کو دیتا ہے اسکل, قلم آپ کو دیتا ہے وزڈم, قلم آپ کو دیتا ہے کریٹیوٹی, قلم آپ کو دیتا ہے فورسائٹ, پرسپشن. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو قلم دیتا ہے. اب ایجوکیشن ایز اے ہول ہے کیا؟ انفارچونیٹلی یہ ہمارے اسکولنگ میں بھی فالٹ ہے, آف کورس ہمارے کالج میں بھی فالٹ ہے, اینڈ آف کورس ہماری یونیورسٹی میں بھی فالٹ ہے. The fault is the way we teach or we focus on education. ہم ایجوکیشن کو ایک ڈگری اور ایک سرٹیفکیٹ اور ایک جاب کے ساتھ جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں, which is unfortunate. Education enables you to deal with the situations of life. Please try to understand what I say, dear students. Education enables you to deal with the situations of life. جب تک ہم ایجوکیشن کو اسی پراسپیکٹ میں, اسی کانٹیکس میں اور اسی معنی میں نہیں دیکھیں گے, ہم صرف ڈگری ہولڈرز پیدا کریں گے. ڈگری ہولڈرز آر ناٹ the guarantee for the development of a country. Right now you don't have a scientist. Right now you don't have a scientist in this country to develop or to invent a new vaccine, a new medicine, a new tool of engineering or medical sciences. We are simply producing the operators of medical and engineering technology. Our doctor, ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ معالج ہے, وہ موجد نہیں ہے. آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے موجد بننا ہے, معالج بھی بننا ہے, لیکن ہم نے موجد بھی بننا ہے. موجد اور انوینٹر is a person who develop or invent some new tool, some new technology which can add a value to the overall life on this earth.
We are not responsible only for the development of human beings on the surface of the earth. ہم جو اللہ رب العزت نے جو فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، بھیج رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں. تو وہ خلیفہ صرف اس یار حسین والے ایریا کے لیے نہیں بھیجا گیا، وہ صرف لاہور کے لیے نہیں بھیجا گیا، وہ صرف کے پی کے لیے نہیں بھیجا گیا، وہ پاکستان کے لیے نہیں بھیجا گیا. وہ پورے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں. تو ایز اے ہول ایوری انڈیویجول ہر انسان مرد اور عورت جو ہے تھرو آؤٹ دیئر لائف اور responsible for all beings on the surface of this earth. Come out from your own person. اپنے ذات سے نکلو، اپنے فیملی سے، اپنے گرد و پیش سے. پورے یونیورس کا ہم نے سوچنا ہے. اس یونیورس میں صرف انسان نہیں رہتے، اس میں پرندے ہیں، اس میں پتہ نہیں لاتعداد countless animals ہیں. Inside water, on the surface of the earth, in the mountains, in the forest, and of course too many, some visible, some invisible. We are responsible for their well-being. اب وہ responsibility جو ہے, again I tell you, this is not possible to fulfill that responsibility with the meticulous use of pen. Be very, very particular about your pen. آپ کا pen matter کرتا ہے for you, for your family, for your country, for your province, and for the whole earth. اب پن کے لیے اور ایجوکیشن کی تو میں نے آپ سے بات کی کہ ایجوکیشن انیبلز اس ٹو ڈیل ود دا سچویشنز آف لائف. لائف از لائک این اوشن. اٹ ہیز ٹو مینی ٹائڈز. اس میں لہریں اور موجیں اٹھتی ہے، کبھی بہت اوپر ٹربولنس، ٹھیک ہے، اسٹورمی، سم ٹائم ویری کام، ویری کول، ویری پلیزنٹ، اینڈ just in few minutes and seconds your turbulence, your storm. Life is unpredictable. This pen will enable you to deal with the situations of this unpredictable life. Unpredictable وہ ہوتا ہے جس کی آپ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے. That what will happen next moment, next hour, next day, next month, next year. یہ ٹربولنس آپ کے انڈیویجول لائف میں بھی آتا ہے، یہ ٹربولنس آپ کے فیملی لائف میں بھی آتا ہے، اور یہ ٹربولنس آپ کے پورے قومی لائف میں بھی آتا ہے. بیٹا, each one of you is a leader on this earth. Remember, if you want, you can lead this world. It's up to you whether you want to be the leader or you want to be the follower. آپ فالوور بننا چاہتے ہیں یا آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں. Unfortunately, majority of the people they prefer to be the follower. This is escapism. یہ زندگی سے بھاگنے کا ایک طریقہ ہے، ذمہ داری سے بھاگنے کا طریقہ ہے. I don't say that you will have too many leaders in one place. I'm not talking like this. Even in your individual life, for yourself, you may be a leader. کسی کا نہیں، اپنے آپ کا لیڈر تو بن سکتے ہیں نا، اپنے آپ کا لیڈر تو آپ بن سکتے ہیں. The easiest job, and the leader is in you. Remember, the leader is in you. لیڈرشپ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو کسی بازار میں ملے گا یا آپ کو کسی کارخانے میں ملے گا. The leader is in you, whether you want to use it or not. Again, it is pen which makes you a leader. That's why Allah Rabbul Izzat فرماتے ہیں والقلم، قلم کی قسم. قلم آپ کو لیڈر بناتا ہے، قلم آپ کو موجد بناتا ہے، قلم آپ کو محقق بناتا ہے، اور قلم آپ کو مدبر بناتا ہے، قلم آپ کو مفسر بناتا ہے. جب تک remember, whenever you don't realize the importance of a thing that you have, you can never use it. Remember, you can never use it. جب تک آپ کسی چیز کے امپورٹنس کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے، آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر آپ اس کو استعمال کر بھی لے آپ وہ مقصد اچیو نہیں کر سکتے. لہٰذا آج سے عزم کرو کہ یہ پن جو ہے، یہ پن کوئی آرڈینری چیز نہیں ہے. You have to respect your pen, and to respect your pen is to use it again and again during the 24 hours. You have to make this difference. Dear students, I tell you one thing more, that this life is not a rare commodity to be thrown away.
یہ زندگی کوئی ایسی چیپ کموڈٹی، اٹس ناٹ اے چیپ کموڈٹی ٹو بی تھرون اوے. یہ کوئی سستی شے نہیں ہے جس کو آپ پھینک لیں گے. ریممبر لائف از سو امپورٹنٹ. لائف از اے بگ بلیسنگ. لائف از اے بگ بلیسنگ. یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ مجھے کوئی جاب ملے اور میرا کوئی گھر ہو اور میری کوئی تنخواہ ہو اور بس میری لائف ہو. یہ کوئی زندگی ہے ہی نہیں. نیور وش فار دا کائنڈ آف لائف which is beneficial only for you. Life is that which is beneficial for someone else around you, in your neighborhood, in your town, in your village, in your province, in your country, outside your country. Whatever benefits we avail today as a car, as a cell phone, as a glass, this mic, this fan, electricity, crops, and medical and science, engineering sciences, all these things have been contributed by people outside Pakistan. Now it is our turn to contribute something to the world. اس وقت right now پاکستان میں اس حال کے اندر، آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں، ہمارے شہر میں، ہمارے قریوں میں، ہمارے فصلوں کے جو فرٹیلائزر ہے وہ بھی ہم نے تو نہیں انوینٹ کیے. ٹھیک ہے، ہم اپنے کھیتوں میں جو ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں جو مشینیں اور ٹولز یوز کرتے ہیں، ہم اپنے ہاسپٹلز میں جو چیزیں یوز کرتے ہیں، اس کے موجد کوئی اور ہے، وہ ادھر نہیں ہے، وہ اب اس دنیا میں بھی شاید نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا ہم نے the only way کہ اس قلم کو یوز کر کے ہم بھی موجد بنے، ہم بھی کوئی چیز بنائے، ہم بھی دنیا کو کوئی چیز دے. کب تک ہم امپورٹرز رہیں گے of the technology, of food, of medicines and of other things? We have to become the exporters and beyond exporters the donors. ہم نے ڈونر بننا ہے، ہم نے دنیا کو دینا ہے. دنیا ہمیں دے رہی ہے. Whenever there are floods, this world help us. Whenever there is earthquake, this world help us. Now it is our turn to pay back to this world, to contribute to this world, to donate to this world, to export to this world. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے، زندگی نے تو ختم ہونا ہے. None of us inside this hall، ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا کہ which day will be the last day of our life, which hour will be the last hour of our life. The only way to survive in this world is to do something with your pen. Look, these 4 pictures, Allama Muhammad Iqbal, and this, I think, Kushal Khan Khatak, Rahman Baba, Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, and beyond this, too many other national scholars and of course international scholars. دیکھیں ارسطو اور افلاطون کا زمانہ کب گزر چکا ہے. ان دنوں نہ کوئی سوشل میڈیا تھا، نہ کوئی ٹیلی ویژن تھا، نہ کوئی اخبار تھا. وہ کسی ایسی پروجیکشن کے لیے کام نہیں کر رہے تھے. انہوں نے اس قلم کو یوز کیا اور اس قلم کو جب یوز کیا، آج ان کے کتابیں دنیا نے ان کے موت کے بعد ان کے کاوشوں کو، ان کے ایفرٹس کو محفوظ کیا. دنیا کی یونیورسٹیز میں ان کی کتابیں ملتی ہے. ہر یونیورسٹی میں لوگوں نے اپنے زبان میں ٹرانسلیٹ کیے. وہ کب کے مر چکے ہیں، تقریباً 2600-2700 سال ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی 350 354 اور 400 بیفور کرائسٹ. آپ انداز لگائے 350 54 یا 400 قبل مسیح میں ارسطو اور افلاطون کا دور گزر چکا ہے. ٹھیک ہے، تو کتنا عرصہ گزر گیا. رائٹ ناؤ ابھی میں ان کے نام لے رہا ہوں. آپ اندازہ کریں ان کو کس چیز نے زندہ کیا؟ قلم نے زندہ کیا. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقلم. ٹھیک ہے، قلم قوموں کو زندہ کرتا ہے. اہل قلم مرتے نہیں ہیں، اہل قلم مرتے نہیں ہیں. جن کے پاس قلم نہیں ہوتا وہ دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں. This is the law of nature. People having no skill or use of pen simply disappear from the surface of this earth. تو آپ قلم سے کچھ کرے، ایک ایسا کام جو آپ کے موت کے بعد دنیا یاد رکھے، جو آپ کے موت کے بعد دنیا پہ اثر انداز ہو. دنیا کا سب سے بڑا طاقتور اور کامیاب شخص، مرد اور عورت، وہ ہے جو موت کے بعد دنیا پہ چھا جائے. زندہ وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، زندہ لوگوں میں تو ہر کوئی کر سکتا ہے. وہ ہوتا یہ ہے نا، آپ جسٹ گو تھرو ہسٹری. آپ پڑھے بیٹھا،
maximum use of our library, make maximum use of your books, just read them, biographies पढ़े, ठीक है, तारीख पढ़े, कुरान मजीद को पढ़े, तर्जुमे के साथ पढ़े, you will learn too many new things. Unfortunately, we believe that it is our holy book, it is our faith, and of course it is our faith, and of course it is our holy book. But if you conduct a survey in schools and colleges, including the faculty, you will find less than 10% people who have been able to read the Holy Quran with translation. मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं, जो भी मेरे साथ ये शर्त लगाता है मैं तैयार हूं इसके लिए, ठीक है। कहने का मेरा मकसद यह है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं हम बढ़ेंगे नहीं। बढ़ने के लिए पढ़ना लाजिमी है, लिहाजा आई वॉन्ट टू टेल यू, सिर्फ आज से अपना लाइफ चेंज करें, आज से राइट फ्रॉम टुडे, जस्ट बी क्लॉक consciousness of time is very, very important. Every minute that you spend, remember, this is part of your life which is going forever. अगर आप कहीं भी अपना टाइम लगा रहे हैं, आप जिंदगी दे रहे हैं। अगर आपने कुत्ता पाला है और आप इस कुत्ते को रोज 1 घंटा देते हैं, रिमेंबर, आप अपने जिंदगी को एक कुत्ते के नाम कर रहे हैं। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, आप इस पे सोच ले, ठीक है। जब तक आप अपने टाइम को सही नहीं मैनेज करेंगे, यू मस्ट नो अबाउट योर टाइम, डू समथिंग, एक ऐसा काम करो अपने वक्त से और इस कलम से कि आपके मौत के बाद आप दुनिया पे छा जाए। ऐसे कितने साइंसदान हैं, ऐसे कितने, अगर देखिए, लेट अस बी वेरी फ्रैंक, लेट अस बी रियलिस्टिक। आइंस्टाइन जो था वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था, आइंस्टाइन एक कॉलेज का स्टूडेंट था। आइंस्टाइन का जो घर है, जिस घर में वो रहता था, आई हैव सीन दैट हाउस, इस घर को उन्होंने अभी म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, दे कॉल इट आइंस्टाइन म्यूजियम, ठीक है। इट इज इन बर्न, द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जब हम उसके घर में गए, जो म्यूजियम बना है, उसमें बहुत छोटी सी चीजें हैं दुनिया के लिहाज से, जो थोड़े बहुत ड्रेसेस, थोड़े बहुत शूज वगैरह, बाकी उसके राइटिंग्स है, उसके बुक्स है, उसका रिसर्च वर्क है, वगैरह वगैरह। मैं कहना ये चाहता हूं, आइंस्टाइन वॉज अ स्टूडेंट लाइक यू, और वो खुद कहते हैं कि इन क्लास 9 ही वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, उसको स्कूल से निकाला गया। द टीचर वर टेलिंग कि ये चलने का काबिल नहीं है, he is not able to read. Now you can just imagine, he was brought back to the school, उसको स्कूल वापस लाया गया, and then he worked and then he changed the world. अगर आइंस्टाइन की थ्योरी ना होती, आई एम डेड श्योर यहां फिजिक्स बैठे हैं, फिजिक्स के प्रोफेसर्स बैठे हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट बैठे हैं, अगर आइंस्टाइन ये काम ना करता, आई डोंट बिलीव कि एक जहाज अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता, आई डोंट बिलीव कि आपका कोई स्ट्रक्चर अभी कोई खड़ा हो जाता। आइंस्टाइन चेंज द वर्ल्ड वंस एंड फॉर एवर। He was a professor, a student who was one expelled from a school, and when he came back, then he prevailed. अब आइंस्टाइन इस दुनिया में नहीं है, but आइंस्टाइन is prevailing on the world. आइंस्टाइन दुनिया पे छाए हुए हैं। You can't do anything without his theory. You can't do anything without his work. So his contribution is eternal. बेटा, मैं आपको जो कहना चाहता हूं, this pen will enable you for eternal contribution. That's why अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मैं जैसे इधर बैठा था तो मैंने देखा वल कलम, ये इसलिए नहीं फरमाया, इस कलम की वजह से you can prevail upon the world after your death. बेटा, ऐसा रहो और ऐसा बनो कि दुनिया तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी कंट्रीब्यूशन को तस्लीम करे। लेकिन इसके लिए 2 चीजों की कुर्बानी लाजिमी है। वन इज द सेक्रीफाइस ऑफ योर डिजायर एंड योर विश, एंड द सेकंड इज ऑफ कोर्स यू मस्ट बी सेल्फलेस। अगर आप सेल्फलेस नहीं हैं और अगर आपके अंदर वक्त की कुर्बानी और ख्वाहिशात की कुर्बानी का तस्वर नहीं है,
خواہش اور مقصد ایک سمت میں نہیں مل سکتے. ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں خواہش کے سمت میں جا کر آپ کبھی اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کبھی اپنا مقصد تک نہیں پہنچ سکتے. خواہش کو قربان کرے تو دنیا آپ کو تسلیم کرے گی. ٹھیک ہے، خواہش کو قربان کرو، ٹائم کو میٹیکولسلی یوز کرو. ہم نے اس پاکستان کو ہم نے ہی آگے لے جانا ہے. میں حلف سے کہتا ہوں کہ ایجوکیشن اور اس قلم کے بغیر کسی کا باپ بھی پاکستان کو چینج نہیں کر سکتا. میں اس پہ شرط لگانے کو تیار ہوں. سو اٹ از اونلی دا ٹیچر, اٹ از اونلی دا پروفیسر, اینڈ اٹ از اونلی دا اسٹوڈنٹ who can change this country, who can change this world, and it is only the professor, the teacher and the student who have changed this world. یہ پنکھا مفت میں کسی جنگل میں نہیں تھا لٹکا ہوا کہ کسی نے لایا اور ادھر لگایا. یہ بجلی کسی پہاڑ میں نہیں لگی تھی, اور آپ کا اور میرا یونیفارم کسی سمندر میں نہیں تھا کہ کسی نے اٹھایا ادھر لایا. ٹھیک ہے, یہ ادھر ہوتا ہے. it is all in your brain. Whatever you see on the surface of the earth has emerged from the brain. جو بھی دنیا میں آپ چینج دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ کرنسی ہے, چاہے وہ انڈسٹری ہے, چاہے وہ کراپ ہے, چاہے وہ ٹیکنالوجی ہے, whatever you see on the surface of the earth is only because of this pen. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والقلم. تو میں کنکلوڈ کرتا ہوں, dear students, this life is a blessing, but don't take it for granted. Life is, again I tell you, is not a cheap commodity to be thrown away. Take it very serious. Be very serious. Change yourself and you will change the world. دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے اپنے آپ کی تبدیلی فرسٹ کنڈیشن ہے, یہ پہلی شرط ہے. Just think, are you ready for this change or not? This will decide your future. This will decide your place in history, and this will decide your part of contribution in the national and global development. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.